میرے نہایتی واجب القدر معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں سابقہ تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جمعۃ المبارک کے فیض و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر پیش کیا ان کو اور فرمایا کہ اے فرشتوں، تم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو تمام فرشتوں نے کہا کہ اے میرے مالک و مولا، اے ہمارے رب، ہم تو وہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور بے شک تو علیم ہے، جاننے والا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم ان تمام چیزوں کے نام ان کو بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو اللہ تعالی نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا تم سے میں نے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو جانتا ہوں، تمام غیوب کو جانتا ہوں، اور میں ان کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے مختصر جواب دیا تھا فرشتوں کو کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حکمت پوچھی تھی، سوال کیا تھا کہ تو آدم کو پیدا فرما رہا ہے، تو آدمیت کو اس سرزمین پر بھیج رہا ہے، اس کے اندر خون ریزی اور قتل ہے، تو اللہ نے مختصر جواب دیا تھا کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دلائل کے ساتھ فرشتوں کو واضح فرمایا کہ اے فرشتوں، اگر تم اپنے دعوے پہ سچے ہو، کیونکہ فرشتوں کا یہ گمان تھا، یہ ان کی سوچ اور فکر تھی کہ اس سرزمین پر ہم سے زیادہ کوئی فضیلت والا اور علم میں کوئی بڑا نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے خلیفہ ہونے کا جو حق ہے وہ ہمارا بنتا ہے، کیونکہ ہم نوری مخلوق ہیں، ہم نورانیت والے ہیں اور علم بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی
حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے سے کیا ہوا ہے۔ یہ ان کا ایک گمان تھا جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا تھا اور آدم علیہ السلام کو پیدا ہونے کی حکمت پوچھی تھی کہ علم بھی ہمارے پاس بہت ہے، ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، ہر وقت تیری حمد کرتے رہتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی؟ تو پہلے اللہ نے مختصر جواب دیا، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، فرشتوں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب وہ نہیں بتا سکے اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا اور عرض گزار ہوئے کہ میرے مالک و مولا، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے علاوہ تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ میرے مالک و مولا، جو ہم نے تیری بارگاہ میں سوال کیا ہے وہ صرف اور صرف تیری جو حکمت ہے اسے ہم نے پوچھنے کے لیے، اسے معلوم کرنے کے لیے ہم نے سوال کیا ہے۔ ہمارا سوال شیطان کی طرح نہیں ہے، ہمارا سوال روحانیت والا ہے، نورانیت والا ہے۔ ہمارا سوال حکمت پوچھنے کی بنا پر تھا اور انہوں نے اپنی عاجزی کا، انکساری کا اظہار کیا کہ میرے مالک ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بے شک تو ہی علیم ہے، تو ہی حکیم ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اب تم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا کہ جس کو میرا رب خود کہہ دے کہ ہم نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تو میرے رب کا یہ کہنا کہ تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اس کی حد تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہم اس کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ مفسرین کرام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہزاروں سال پہلے پیدا ہو چکی تھی، ان تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہونے والی تھی اور جنت میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے نام بتا دیے، سکھا دیے۔ اور جتنے اس سرزمین پر جانور رہتے ہیں اور ان کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی انواع ہیں، اور ہر علاقے کی جو زبان کے اعتبار سے نام تھے اس اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اور جتنے شجر ہیں، حجر ہیں، نباتات ہیں، ہر قسم کے جانور، ہر قسم کی چونٹی، ہر قسم کے درخت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، سکھا دیے۔ اور یہاں تک کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، مثال کے طور پر پانی ہے، اسے اردو میں اس کا ایک الگ نام ہے، انگلش میں الگ نام ہے، عربی میں الگ نام ہے، اور عربی میں کئی طرح کے نام آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میٹھا پانی ہے، اس کا الگ نام ہوگا، کھاری پانی ہے، اس کا الگ نام ہوگا، گرم کا الگ ہوگا، ٹھنڈے کا الگ ہوگا، مطلب مختلف نام ہیں۔ ہر قسم کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اور اس سرزمین پر جتنی بھی اشیاء ہیں، کشمیری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، بلوچی میں کیا کہتے ہیں، سندھی میں کیا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں، پٹھانی زبان میں کیا کہتے ہیں، بنگالی زبان میں کیا کہتے ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر زبان میں ہر چیز کی قسم، اس کی انواع
چاہے وہ ہزاروں کیوں نہ ہو، وہ سینکڑوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، ہر نوع کا، ہر قسم کا جو نام بنتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو سکھا دیے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی خصوصیات، جتنی جڑی بوٹی ہوتی ہیں ہر جڑی بوٹی کی خصوصیت ہوتی ہے، جتنی دوسری اشیاء ہوتی ہیں ہر چیز کی خصوصیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی اپنے نبی کو سکھا دی ہے۔ اور جیسی حیت بدلتی ہے چیز کی، اس کے ساتھ اس کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی علم اپنے نبی کو سکھا دیا۔ ہر چیز کا علم دے کر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا منظم سسٹم قائم کر کے، ایسی دلیل قائم کر کے جب فرشتوں کے سامنے رکھا، اور اس وقت تو فرشتوں کے درمیان وہ شیطان بھی موجود تھا جو اپنے دل کے اندر تکبر کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، اپنے دل کے اندر اپنی خود پسندی کو لے کر فرشتوں کے جرمٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور کیا منظر ہوگا جب اپنے نبی کو ہر قسم کی علم دے کر، ہر قسم کے دلائل دے کر جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ اے فرشتوں، تم نے میری حکمت پوچھی ہے تو آج اس کا تفصیل سے جواب تمہیں دیا جا رہا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو فرشتے کہہ اٹھے کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے میرے رب، تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، ہر چیز کی حکمت کو تو ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر ایک سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھی علم دینا تھا تو خود ہی دے دیتا، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کیوں دیا؟ تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے پاس یہ طاقت اور قوت ہے، جس طرح میں نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تمام چیزوں کا علوم، تمام چیزوں کے نام میں تمہیں بھی سکھا سکتا تھا، لیکن میرا قانون یہ ہے، میرا پیغام اور میرا درس یہ ہے کہ اگر تم نے بھی کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو وہ میرے نبی کے در سے حاصل کرنی ہے، وہ میرے نبی کی بارگاہ سے حاصل کرنی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا کمال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرشتوں کو فرمایا، وہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ تو ہم جب اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اس کا جو اصل بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کرنا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس علم ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بنیاد رکھی ہے، جو فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کروائی ہے، جو سجدہ کروایا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی علم ہے۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، ہم بھی انبیاء کرام کے وارث ہیں، تو ہمارے لیے علم کتنا ضروری ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں علم کو داخل کریں، علم کو جگہ دیں اور شریعت کو نافذ کریں اپنے گھروں میں، اور علم کی روشنی سے ہم اپنے گھروں کو منور کریں، ہم اپنے دلوں کو روشن کریں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، تفسیر کبیر میں بھی موجود ہے، تفسیر عزیزی میں بھی موجود ہے، فرمایا کہ جو علماء کی صحبت ہے، کیونکہ علماء علم سے بنتے ہیں، علم سے جو خالی ہو وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا۔ علم ایسی چیز ہے، علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جو عالم دین کی صحبت ہوتی ہے
اللہ تبارک و تعالی ایک عالم دین کی صحبت سے ہر شخص کو 7 طرح کے فائدے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص اپنے گھر سے علم کی نیت سے کسی عالم دین کی طرف سفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اسے نیکی اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو طالب علموں کی صف میں رکھتا ہے اور طالب علموں جیسا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جتنی دیر وہ عالم دین کے پاس رہتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور جتنی دیر ان کی مجلس میں رہتا ہے فرمایا وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی، شریعت کی باتیں ہوں گی، اور یہ عبادت ہے اور اس عبادت میں وہ بھی شریک رہے گا، اور یہ ایسی مجلس ہے فرمایا اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا ایسا شخص اس رحمت والی مجلس میں بھی شریک رہتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص جو علماء کی طرف سفر کرتا ہے فرمایا یہ ایسا شخص ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسا مسئلہ سنا جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہے اور اس کی وجہ سے اس کا دل تنگ ہوا، اسے مشکل پیش آئی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو منکسر القلوب والے لوگوں میں شمار کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں والا بندہ۔ فرمایا ایسا شخص جو علماء کی مجلس اختیار کرتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ جہالت کی نفرت اس کے دل میں بیٹھتی ہے اور علم کا وقار اور مرتبہ شان و شوکت اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ 7 فائدے ایسے ہیں فرمایا جو شخص علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو یہ 7 فوائد عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے فرمایا علم اور مال و دولت میں کئی طرح کے فرق ہیں اور علم کئی طرح سے مال و دولت پر فضیلت رکھتا ہے۔ فرمایا جو علم ہے وہ انبیاء کرام نبیوں کی وراثت ہے، اور فرمایا جو مال و دولت ہے وہ فرعون کی، شداد کی، قارون اور حامان کی وراثت ہے۔ فرمایا کہ جو علم ہے یہ ایسی دولت ہے جو دینے سے بڑھتا رہتا ہے اور مال و دولت کم ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا علم ایسی دولت ہے کہ بندہ پوری زندگی اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، لیکن علم ایسی دولت ہے جو بندی کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ علم ایسی دولت ہے جب بندہ اس دنیا سے چل بستا ہے قبر میں جاتا ہے تو یہ مال و دولت پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن علم ایسی دولت ہے جو قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی ساتھ چلا جاتا ہے، میدان محشر میں بھی ساتھ چلا جائے گا۔ فرمایا علم ایسی دولت ہے جو صرف اور صرف مسلمان ہی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن مال و دولت ایسی چیز ہے یہ کافر کو بھی مل جاتی ہے، مسلمان کو بھی مل جاتی ہے۔ فرمایا علم ایسی دولت ہے جب ہم اسے حاصل کریں گے، اس پہ عمل کریں گے تو قیامت کے دن پلصراط سے گزرنا ہمارا آسان ہو جائے گا اور ہمیں قوت ملے گی کہ ہم آسانی سے اسے گزر جائیں۔ اور فرمایا مال و دولت ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر کمزوری پیدا کرے گی۔ تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر علم مال و دولت پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کو جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، یہ 4 لوگوں کی وجہ سے باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بقا بخشا ہوا ہے۔ فرمایا ایسا عالم جو عمل کرتا ہے فرمایا اس کی وجہ سے دنیا باقی ہے، دنیا کا نظام چلتا ہے، دنیا کا سسٹم چلتا ہے، عالم بھی ہو اور باعمل ہو۔ فرمایا ایسا جاہل جو عالم تو نہیں ہے
لیکن عالم دین سے محبت رکھتا ہے، فرمایا وہ ایسا جاہل ہے جو عالم دین سے محبت رکھتا ہے، فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے، دنیا کا نظام چلتا ہے۔ فرمایا ایسا سخی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسا مال و دولت والا جس کے اندر سخاوت ہے، فرمایا یہ ایسا مال و دولت والا ہے جس کے اندر سخاوت ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ اور فرمایا ایسا فقیر جو صبر کرتا ہے، فرمایا یہ ایسا فقیر ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ اگر ہم تعلیم پر غور کریں، تعلیم یافتہ کتے کا شکار بھی حلال ہو جاتا ہے، یہ تعلیم ہی کی برکت ہے کتا ہے لیکن وہ تعلیم یافتہ ہے، تو جب وہ شکار کرتا ہے وہ شکار ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ یہ علم ہی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونٹی کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور صرف ذکر نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس چونٹی کے نام سے پوری سورہ نمل کو نازل فرما دیا۔ یہ علم کی برکت ہے۔ جب ہم علم پر غور کرتے ہیں، ہمیں ہر جگہ علم کی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ جب ہم علم پر غور کرتے ہیں، علم ایسی چیز ہے ہمیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے، دنیا کی بھی کامیابی ملتی ہے، ہمیں آخرت بھی کامیابی ملتی ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے، اگر ہم اسے اپناتے ہیں ہم اللہ کے نائبی بننے کے حقدار بنتے ہیں، اور اللہ کے خلیفہ بننے کے بھی حقدار بنتے ہیں، اور انبیاء کرام کی وراثت بھی ہمارے حصے میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق